نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ سورۃ الکہف، اس کی پہلی 10 آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ آج زیادہ تلاوت کر لی ہم نے کہا جو 10 آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کو یاد جو بھی کر لے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بچا رہے گا۔ تو ان آیات کے اندر بھی نشانیاں ہیں کہ کیوں اس کو یاد کرنے والا، اور حفظ جو ہے بیسکلی صرف اور صرف رٹ لینے کا نام نہیں ہوتا، اس کا میننگ جان کے اس کے اوپر عمل کرنے کا بھی نام ہوتا ہے۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور اس میں کوئی کجی رہنے نہیں دی، یعنی کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ اسے ہر اعتبار سے درست بنایا تاکہ وہ اللہ کے شدید عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دے کے ان کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہے، یعنی جنت ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی۔ تو یہ کون ہے؟ عیسائی، خاص طور پر جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو ان کے لیے وارننگ کے لیے یہ قرآن بھی آیا ہے کہ ان کو وارن کیا جائے۔ اور اس کے فوراً بعد سورہ مریم بھی آئی ہے تاکہ اس میں اسی کے تھرو جو ہے وہ ان کو حقیقت بتائی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی کیا حقیقت تھی۔ وہ اس سے متعلق کوئی علم نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل آتی ہے، اور وہ لوگ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کفار اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو شاید آپ اس کے پیچھے غم سے اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایگر تھے،
اور اتنے زیادہ حریص تھے کہ وہ اس میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، یعنی ہلاک کر دیں، میننگ غم سے اور بوجھ سے اور مشقت سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ جو کچھ زمین پر ہے اسے ہم اس کی زینت بنا رہے ہیں، یعنی کہ یہ خوبصورتی جو ارد گرد ہمیں نظر آتی ہے، یہ پھول پودے، کنسٹرکشن، ہر چیز، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم انسان کو آزمائیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون سب سے اچھا ہے، یعنی کون ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے سب سے نیک عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ اور جو کچھ اس پر ہے اسے ہم ختم کر کے ایک ہموار میدان بنا دیں گے، یعنی قیامت کے دن پھر ایک دن کیا ہوگا؟ سب چٹیل۔ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور رقیم یعنی بستی کے رہنے والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ رقیم جو ہے رقم سے ہے، اور ان کے چونکہ یہ نام تھے سلیپرز ان دا کیوز کے، تو ان کے نام جو ہے وہ رقم کیے گئے تھے، لکھے گئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ مسنگ ہے، ان کا آگے واقعہ آ رہا ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ رقیم کے اصحاب بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ لوگ جن کا کتبے پہ نام لکھا گیا۔ جب میں نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو خاص طور پر آپ ذرا ہائی لائٹ کرتے جائیے، اذ آوا الفتیتو، الفتیتو جو ہے یہ ورڈ، اس کو اگر آپ ہائی لائٹ کیجئے اپنے پاس کہیں نوٹس میں لکھیے کہ فتیہ جو ہے وہ ایسے ینگسٹر کو کہتے ہیں جو ایج جس کی تقریباً ٹین ایج کے برابر ہوتی ہے، ینگ لوگ تھے یہ، یعنی آج کل کے زمانے میں وہ لوگ جو کہ شاید کمپیوٹر گیمز کھیل رہے ہوں، چاہے اسپورٹس میں ہوں، اس چیز میں انوالوڈ ہوں، موویز میں لگے ہوئے ہیں، نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں ایج ان کی یہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اب آپ ان کا فیتھ کا لیول دیکھیے اور ان کی کنوکشن دیکھیے کہ جب یہ جو لوگ تھے نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہا اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے معاملے میں راہ راست پر رکھ۔ تو اس دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیکیور کر دیا، سیو کر دیا، اتنی پسند آئی اللہ کو کہ رہتی دنیا تک کہہ دیا کہ مسلمان ان آیات کو حفظ کریں، اور ان میں ہی یہ والی دعا بھی شامل ہے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، کہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام میں ہمیں رشد دے دے۔ اور رشد اور دنائی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ہدایت سے اگلا درجہ مل جائے جس میں وہ ہدایت پہ عمل بھی کرے۔ اور یہ لوگ آپ یہ دیکھیے ینگ ہیں، ویل ٹو ڈو ہیں، اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو کمی نہیں تھی کسی چیز کی، لیکن صرف اور صرف کس چیز کی وجہ سے یہ غار میں جا کے پناہ گزین ہوئے تھے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے علل اعلان اپنے ایمان کو اناؤنس کیا، لوگوں کو اس کو چھپا کے نہیں رکھا، اور یہ واحد چند لوگ تھے، چند ٹین ایجرز تھے، ینگسٹرز تھے جو کہ ایمان لے کے آئے تھے، جبکہ ان کا پورا جو شہر تھا وہ شرک میں مبتلا تھا۔ اور ان لوگوں نے اس آرام کی زندگی کو ترک کیا، ہجرت کی اور اللہ کی خاطر پناہ لی، لیکن ان کے لیے جو ہے ایون وہاں غار میں چھپنا بھی ممکن نہیں تھا، یعنی بہت عین ممکن تھا کہ یہ پتہ لگا لیتے لوگ اور یہ ان کو مل جاتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے ایک باقاعدہ طور پر پلاننگ کی۔ تو ہم نے ان پر غار میں کئی سال کے لیے گہری نیند طاری کر دی، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے اصل حال میں رہنے کی مدت زیادہ اچھی طرح گن رکھی ہے۔ اب یہ کیا بات تھی؟ کیونکہ یہ بچے جو تھے، کیونکہ ہر بندے کو معلوم تھا everybody was looking for them، تو ان کے پیچھے جو ہے وہ قصے، کہانیاں، اور آپ یہ دیکھیے نا جب کوئی بہت مشہور ہوتا ہے تو ایک وہ بن جاتی ہیں، کہاوتیں بن جاتی ہیں، فوک ٹیلز بن جاتی ہیں، تو ان کی جو اوپر کہانیاں بنی تھیں لوگ جانتے تھے بہت اچھی طرح، یعنی ہنڈریڈز آف ایئرس کے بعد بھی ان کو لوگ جانتے رہے، اور اب کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کو بار بار ریپیٹیشن میں ڈال دیا، ان کے ایمان کو اتنا پسند کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم آپ کو ان کا صحیح واقعہ سناتے ہیں۔ بے شک وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں راہ راست کی طرف زیادہ ہدایت دی تھی۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ان کی ہدایت کس وجہ سے بڑھا دی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کی ایمان میں بڑھوتری ہوتی جا رہی تھی، اور وہ ایک کے بعد ایک عمل کر رہے تھے، ایسے چیلنجنگ عمل کر رہے تھے، ڈیرنگ قسم کے عمل کر رہے تھے اپنے ایمان میں، یعنی کمفرٹیبل ہو کے نہیں بیٹھ گئے تھے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں، وہ مطلب چیلنج کو لے رہے تھے اور ایک ایڈونچر کے اوپر نکل گئے صرف اور صرف اپنے ایمان کی وجہ سے۔ ان کو جان کا بھی خطرہ تھا، سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط رکھا،
دل کو سالڈ کر دیا اور اسٹرانگ کر دیا. اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا. تو یہ لوگ، انہوں نے علل اعلان ساری بستی کو کہا کہ ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی ہرگز عبادت نہیں کریں گے، ورنہ ہم تو حقیقت سے دور کی بات کہیں گے. ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لیا، تو ان کے معبود ہونے کی کوئی صریح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ بے شک بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے نہیں. ان کے پاس تو کوئی پروف بھی نہیں. اور جب تم نے اپنی قوم سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، تو غار میں اپنا پناہ لو، یعنی چھپ جاؤ جا کے غار میں. تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سہولت وہاں پہنچائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو ان کے غار کے دائیں طرف سے جھک جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بچ کر بائیں طرف ہو جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری یونیورس کو ان کی خدمت میں لگا دیا. اور وہ نوجوان غار کے ایک کشادہ حصے میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہی دے دے اس کا آپ کوئی راہ دکھانے والا دوست نہیں پائیں گے. اور آپ انہیں بیدار سمجھتے، حالانکہ وہ سوئی ہوئے تھے، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں پلٹتے رہتے تھے. اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا. اگر آپ ان کی طرف جھانک لیتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ پڑتے، اور ان کی کیفیت دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے. یعنی وہ جو ایک سین بنا ہوا تھا، جس طرح کی لائٹنگ تھی، جس طرح یہ جاگتے ہوئے لگ رہے تھے، اور وہ کتا سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی ایسی شکل اس کی بنی ہوئی تھی جیسے کوئی گھرا رہا ہو، ایون وہ بھی سو رہا تھا. تو ایک کوئی بھی انسان جو ہے وہاں پر رہ نہیں پاتا تھا، یعنی ڈر کے بھاگ جائے وہاں سے. اور ہم نے اسی طرح انہیں ایک بار اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم سب اس حال میں کتنے دن رہے ہو؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. پھر کہا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنے دن رہے. تم اپنا ایک آدمی چاندی کے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو، بس وہ دیکھے کہ وہاں سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے، تو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا خرید کر لے آئے، اور خاموشی کے ساتھ کام کر لے، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے. بے شک وہ لوگ اگر تمہیں پا لیں گے تو سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی دین میں داخل کر دیں گے، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے. اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کی خبر دی تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اس وقت لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے. کچھ لوگوں نے کہا کہ تم لوگ ان کے اوپر ایک مکان بنا لو، ان کا رب ان کے حال سے زیادہ واقف ہے. جو لوگ ان کے معاملے میں دوسروں پر غالب آ گئے، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک مسجد بنائی جائے. ان قریب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 نوجوان تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 سے چھٹا ان کا کتا تھا. یوں ہی گمان کرتے ہیں. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی صحیح تعداد زیادہ جانتا ہے، بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں. بس آپ ان کے سلسلے میں صرف سرسری بحث کیا کیجئے، یعنی بہت زیادہ لوگوں سے اس کے معاملے میں الجھے نہیں، نمبرز میں نہ پڑیں. اور کسی سے ان کے بارے میں کوئی بات نہ پوچھیے، اور آپ کسی چیز کے بارے میں نہ کہیے کہ میں اس کام کو کل کروں گا. ہاں، یوں کہیے کہ اگر چاہے گا اللہ تو کروں گا، انشاء ان یشاء اللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو کر لوں گا. اور یہ کہنا بھول جائیں تو یاد آنے کے بعد اپنے رب کا ذکر کیجئے اور کہیے مجھے امید ہے کہ میرا رب بھلائی کے اس سے قریب تر راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا. اب یہ کیوں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ کیونکہ یہ جو سوالات تھے، جو سٹوریز ہمیں بتائی جا رہی ہیں، یہ مشرکین مکہ نے پیش کیے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کل بتاؤں گا. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی روک دی. اور پھر جو ہے وہ بہت دن گزر گیا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی. تو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ جب کسی کام کا ارادہ ہو کرنے کا تو انشاءاللہ ضرور کہا جائے. اچھا، ہمارے یہاں جو ہے وہ کلچرلی اس کا مطلب یہ پڑ گیا کہ نئی چیز کرنی تو انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی. جس چیز کا ارادہ پکا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. اب یہ جو نوجوان تھے جو 300 سال جو ہے وہ اپنے کیوز میں سوتے رہے، ان کا قصہ اور ان کا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیکیور کیا، کیونکہ یہ 4 میں سے ایک فتنہ اور ٹیسٹ اور ٹرائل ہے جو کہ کسی بھی انسان کو لاحق ہوتا ہے. اس سورہ میں 4 مختلف ٹرائلز جو کسی کی زندگی کے اندر آتے ہیں، تقریباً ہر ایک کی زندگی کے اندر آتے ہیں، ان کو لکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی اسٹوری کے اندر اس کا سولوشن بھی بتا دیا گیا. تو یہ فرسٹ سٹوری جو کہ آپ کے نوٹس میں تو لکھا ہوا ہے کہ the trial of faith،
یعنی ایمان کا ٹیسٹ ہے. لیکن آپ اگر اس کو لکھ لیں جوانی کا ٹرائل، یعنی جوانی کا ٹیسٹ ہے یہ فتنہ، جو کہ عمر کا فتنہ ہوتا ہے، ینگ ایج کا فتنہ، یوتھ کا فتنہ، جس کے اندر انسان کے ہارمونز بکھر رہے ہوتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، انرجیٹک ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا کر لے. اور آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک سے ایک چیز کرتے ہوئے سوچیں گے، کئی دفعہ دیکھیں گے کہ جو سوچے سمجھے بغیر کر دیتے ہیں، وہ ینگ ایج ہوتی ہے. اسی وجہ سے انسان کی جو قدم ہے نا آخرت میں، وہ اٹھیں گے نہیں جب تک چند سوالات کے وہ جواب نہیں دے دیتا، جس میں سے ایک سوال کا جواب یہ ہوگا، سوال ہوگا کہ تم نے اتنی جوانی کہاں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری. تو جوانی کی جو عبادت ہے وہ تمام لوگوں کی عبادتوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بھی ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو جوانی میں جن کا دل جو ہے وہ مسجد میں پڑا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے، خاص طور پر یہ جو سلیپرز تھے کیو کے. آپ مجھے اب بتائیں گے کہ اس کا جو سلوشن ہے اس فتنے کا، اس عمر کا، فیتھ کا بھی، ایمان کا بھی جو ٹیسٹ ہے اس کا سلوشن، اور جو نو عمری کا یا جوانی کا جو فتنہ ہے اس کا کیا سلوشن آپ کو اس کہانی سے پتہ چلا؟ گڈ، یس، ویری گڈ. ڈٹیچمنٹ. اور اب دیکھیے، پڑھ رہا ہے بندہ، یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، وہ ڈٹیچ نہیں کر سکتا، پھر کیا کریں؟ کیسے؟ اس کی ٹپ بتائی گئی ہے اسی سٹوری کے اندر، آپ کو اس کی کلوز مل رہے ہیں. رانگ ڈوئرز کس طرح؟ گڈ کمپنی. ٹھیک ہے، گڈ کمپنی. اس سے بیسکلی آپ یہ دیکھیں نا، یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ 3 نوجوان تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 4 نوجوان تھے، 7 نوجوان تھے، 8واں ان کا. یہ جو نمبر بتایا جا رہا ہے، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بیکاز دے ور ٹوگیدر، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی کمپنی. ٹھیک ہے، ایک تزکیہ کا میں نے لیکچر اٹینڈ کیا تھا، بہت ہی عمدہ. تو وہ جو اسکالر آئے تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آج کل کے دور میں واحد طریقہ جس کے اندر انسان اپنے تزکیہ کو زیادہ کر سکتے، تزکیہ کہتے ہیں انر پیوریفیکیشن، کیونکہ اندر جب تک صاف نہیں ہوگا تو ایمان کیسے دل میں بسے گا. تو اس کا واحد طریقہ ہے کہ اچھی کمپنی، صالح لوگوں کی کمپنی اختیار کی جائے. اور اگر آپ دیکھیں، یاد کریں پیچھے جتنے انبیاء کی دعائیں ہیں ان کے اندر بھی الیقنی بالصالحین بار بار آتا ہے کہ ہمیں صالح لوگوں کے ساتھ ملا دیں. تو نیک لوگوں کی کمپنی، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ کٹ آف کر لینا برائی سے اپنے آپ کو ٹو سم ایکسٹینٹ، مطلب یہ کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو مثلا سوشل میڈیا سے، پیئر پریشر سے، سوشل امپیکٹ سے دور رکھنا. اب رہیں گے تو لوگوں کے بیچ میں، لیکن ان کی باتیں اس طرح سے دماغ کے اوپر حاوی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک کلچرل جو امپیکٹ انسان کے اوپر پڑتا ہے، اگر اس سے روک لے انسان اپنے آپ کو، تو ایمان کو بھی مضبوطی ملتی ہے اور یوتھ بھی. اور 40 ایئرس تک انسان کی یہ ینگ ایج رہتی ہے، یاد رکھیے. جی جی، 40 کی جو ایج ہے نا، اس پہ آپ نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا، اور آگے جو ہے وہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی یہ آئے گا. اشدہ، اپنی جوانی کی پیک ایج، اس کو 40 ایئرس کی ایج کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت دی. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ابھی آپ لوگ پورے پورے جوان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ 40 کے بعد سمجھ لیں جوانی شروع ہوتی ہے. تو یہ نہ سوچیں، بس آپ سمجھ لیں. ہاں، بس اب آپ اس چیز سے یہی معنی لے لیجئے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، بس مان جائیے کہ یہ بات اپنے آپ کو جوان سمجھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ کہانی تو ٹین ایجرز کے لیے تھی تو ہمیں اس سے کیا، یہ ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، اگلی کہانی دیکھتے ہیں اب. چلیے تھوڑا سا اس کے میں ابھی رہتا ہے وہ پورے کور کر لیں اور اس کے بعد پھر. اچھا، سو وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال رہے. اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 309 سال کیسے بنتا ہے. کچھ کہتے ہیں شمسی جو ہے اس کے حساب سے 300 سال بنا، اور اگر قمری سال لگائیں تو چونکہ اس میں ڈیز جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ 309 سال بن جاتے ہیں. تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کے اس حال میں رہنے کی مدت کو اللہ زیادہ جانتا ہے. آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو صرف وہی جانتا ہے. وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے. بندوں کا اس کے سوا کوئی کارساز نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اس زمانے میں جب یہ سوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو سیو کیا، بچایا.
اور ان لوگوں سے بچایا جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور پھر ان کو ایک نشانی اور میریکل بنایا، اور پھر جب ان کو اٹھایا تو اس وقت تک ان کی ساری بستی جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اور اس وقت کے بادشاہ کا جو دربار تھا وہاں پر یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ موت کے بعد کیا زندہ زندہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور وہ کس طرح سے جب اپنا وہ سکہ لے کے گئے اور اس کے اوپر جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کہاں سے تم لوگ کے ہاتھ خزانہ لگا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہمارا ہی سکہ ہے۔ تو وہ پھر لے کے گئے دربار میں، اور وہ ان کو جو ہے وہ ایک بہت زبردست ویلیو ملی، پورے جگہ پر ارد گرد یہ خبر پھیل گئی کہ یہ میریکل ہوا ہے، اور جیسے سینٹس ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو یہ ویلیو ملی۔ وہ عیسائیت اس وقت تھی، اور وہ اپنے ظاہر ہے پیور فارم میں تھی عیسائیت، جو کہ اس وقت کے مسلمان تھے، اور ان کے ذریعے سے دین نے ایک بڑی زبردست تقویت پکڑی، اور پھر دوبارہ پیور ہوا، کیونکہ شکوک و شبہات سارے جو ہے وہ لوگوں کے دور ہو گئے اس میریکل کے بعد۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں مواقع میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ان کی مدد فرمائی۔ اور آپ پر آپ کے رب کی کتاب کا جو حصہ بذریعہ وہی پہنچ جائے اسے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا کیجیے، اس کے فیصلوں میں کوئی نہیں بدل سکتا، اور آپ اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا جوئی کے لیے پکارتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، یعنی آپ کو ان کو جوائن کر کے رکھیں ان کے ساتھ، اور دنیاوی زندگی کی زیب و زینت کی خواہش میں آپ کی آنکھیں ان سے پھر نہ جائیں، اور آپ اس آدمی کی پیروی نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے، اور جس کی نافرمانی کا معاملہ حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور اس کے اندر وہ قریش مکہ کے سردار آ جاتے ہیں، جو کہ اپنے ایلیٹ ہونے کی وجہ سے کیا کہتے تھے کہ جب تک یہ غریب غربا جو ہے وہ اس محفل میں ہے تو ہم یہاں آ کے نہیں بیٹھ سکتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سب کے لیے یکساں ہے، اور اللہ کے لیے ایسے لوگ جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ زیادہ ویلیوبل ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ دعوت حق تمہارے رب کی جانب سے ہے، بس جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے، کیونکہ یہاں سخت شدید آگ ہوگی، پیاس سے برا حال ہوگا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب وہ پانی مانگیں گے، یغاثوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، تو ان کی فریاد رسی پگھلے ہوئے تانبے سے کی جائے گی، یعنی یہ تانبا جو ہے یہ تانبے کی مانند پانی ہوگا، کلمہ یشفی الوجوہ، ان کے جو منہ ہے وہ بھون ڈالے گا، اور اس پانی کے بارے میں آتے کہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ انسان منہ کے قریب جائے گا اور منہ کی کھال پگھل کے نیچے گر جائے گی، یعنی اندر سے جو ہے وہ کالے ہون، میننگ کے سارے ان کا صرف جبڑا اور اسکل رہ جائے گا بلیک کلر کا، اور پھر اگر گھونٹ پئیں گے تو انتڑیاں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی، ساری انٹسٹائنز جو میلٹ ہو کے وہ باہر نکل جائیں گی۔ یشفی الوجوہ بئس الشراب، وہ بہت بری پینے کی چیز ہے، وساءت مرتفقہ، اور یہ بہت بری رہنے کی جگہ ہوگی۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ہم ایسا اچھا بدلہ کرنے والوں کا اجر ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ ان کو عدن کے باغات ملیں گے، یعنی ہمیشہ کی جنتیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے ہرے کپڑے پہنیں گے، یعنی کہ یہ ریشم جو اندر کا استر ہوگا وہ بھی اس ریشم سے بھی کہیں زیادہ کوالٹی کا ہوگا جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس حال میں وہ آرام دہ کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، کتنا اچھا بدلہ ہوگا، اور جنت تو بہت ہی اچھی آرام گاہ ہوگی۔ اور آپ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے۔ اب یہ دوسرا واقعہ آ گیا، اور یہ ہے جی ٹیسٹ آف ویلتھ، مال کا جو آزمائش ہے، مال کی آزمائش وہ آ گئی، جو کہ آیت نمبر 32 سے 43 تک آ گئی ہے۔ اور پھر یہ جو دو آدمی تھے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے تھے، بہت ہریالے باغ، بے انتہا اس میں پھل لگا ہوا تھا، اور زیادہ ایک کے بعد ایک پھل آتا تھا۔ اور اب اس کا ایک دوست جو غریب ہے وہ آ کے اس باغ کو وزٹ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ گفتگو کے دوران کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ موت آئے گی، یعنی وہ موت کا انکار کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں موت اگر آئی بھی تو مجھے دوبارہ زندہ جو میرا نہیں خیال کیا جائے گا، نہیں میرا خیال نہیں، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اور اگر زندہ کیا بھی گیا تو مجھے اس سے زیادہ اچھا مل جائے گا آگے، یعنی وہ اس چیز پہ بڑا کمفرٹیبل تھا۔ تو اس کا جو دوست ہے اس سے اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران کہا کہ کیا تم نے اس بارے تعلق
اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے تھے سے پھر تمہیں اچھا بھلا ایک مرد بنایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا یقین نہ ہونا بھی شرک ہے۔ اس شک کو بھی دل سے نکال دینا چاہیے، اور ہمیں جو اگلی زندگی ہے اس کے بارے میں بہت کانشیسلی سوچنا چاہیے کہ اس دن میں کیسی ہوں گی، کیا کر رہی ہوں گی، کس طرح مل رہی ہوں گی، کہاں بیٹھ رہی ہوں گی، کیا میرا ٹھکانہ ہوگا، کیا کروں گی۔ اس کے بارے میں ہم سوچیں گے تو ہمارے دل میں ریالٹی پیدا ہوگی کہ ہاں واقعی ہم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ لیکن میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اور جب تم باغ میں داخل ہوئے تو یہ کیوں نہیں کہا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے سو وہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کوئی قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم مجھے اپنے مال سے اور اولاد میں کمتر پاتے ہو تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ دے گا، اور تمہارے باغ پر کوئی آسمانی عذاب بھیج دے گا، پس وہ بے پود یعنی بالکل چکنا چٹیل میدان ہو جائے گا، یا اس کا پانی زمین کی تہ میں چلا جائے گا، پھر تم اسے حاصل ہی نہیں کر سکو گے۔ اور اس کے تمام پھلوں کو آفت نے گھیر لیا، یعنی سارے جو کھڑے ہوئے پھل تھے، سارے جو درخت تھے وہ غائب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ بس ان پھلوں پر جتنا مال خرچ کیا تھا اس پر کف افسوس ملنے لگا، یعنی شدید دکھ کا اس کو شکار ہو گیا وہ جو شخص تھا، امیر شخص جو تھا، اس حال میں کہ وہ باغ اپنی چھپروں سمیت گر پڑا تھا۔ اور وہ آدمی کہنے لگا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، کوئی شریک نہ بنایا ہوتا۔ اب یہ کس کو شریک بنایا تھا اس نے آپ کے خیال میں؟ شاباش، ایکسیلنٹ، اپنے نفس کو شریک بنا لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا تھا کہ جی میں نہیں سمجھتا کہ جیسے مجھے دوبارہ زندگی ملے گی، اور اس میں انتقام لینے کی قدرت، یعنی کہ اور اللہ کے سوا اس کا کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ اس میں انتقام لینے کی قدرت تھی، یعنی اللہ سے کون انتقام لے سکتا ہے؟ بالا وہ دیکھیں نا، کس کے پاس جاتا وہ بدلہ لینے کے لیے؟ یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ مدد کرنا اللہ برحق کا کام ہے، اور وہ بدلہ انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ ہاں جی، تو یہ والی جو کہانی تھی اس میں آپ بتائیے کہ جس شخص کے پاس یہ فتنہ ہے مال کا، اب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی زیادہ دے کے آزماتا ہے، کبھی کم دے کے آزماتا ہے، کمی کے ذریعے بھی، تو آزمائش دونوں صورتوں میں چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا اس کا سولوشن ان آیات کے اندر بتایا گیا، ایگزیکٹ ورڈز بتائے گئے ہیں؟ کون ایگزیکٹ ورڈ بتائے گا؟ کاش میں کوئی گفٹس لے آتی آپ لوگوں کے لیے، ہاں پھر زیادہ مزہ آتا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے، اور کل کے ہمارے لیسن میں شکر گزاری کا ذکر چل بھی رہا تھا۔ شاباش بھائی، آج تو ماشاء اللہ ویری گڈ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، دیز آر دا ورڈز، یہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ بتائیں مجھے۔ یہ ہے دولت کا جو فتنہ ہے اس کا سولوشن، کہ اس فتنے سے انسان تب بچ سکتا ہے چاہے اس کو کسی قسم کی بھی کوئی ایکسٹرا چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چاہے وہ حسن میں زیادہ ہے، چاہے مال میں زیادہ ہے، چاہے اس کو جائیدادیں زیادہ ملی ہوئی ہیں، چاہے اس کا خاندان بہت بڑا ہے، کیونکہ اس شخص کے پاس جو ہے وہ فیملی بھی بہت بڑی تھی نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ٹپ ہمیں کیا بتائی کہ ہم ہر وقت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، اپنی نعمتوں کو دیکھ کے جو بھی یہ ورڈز بولتا ہے اس کی نعمت سیکیور ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ دوسری کی نعمت کو دیکھ کے یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ نظر نہ لگے، لیکن اپنی نعمت کو سیکیور کرنے کے لیے یہ خود بولنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ جو چاہے اللہ وہی دیتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس چیز کے اوپر انسان بیسکلی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی ہی قوت تھی جو مجھے یہ ملی، اس میں میرا اپنا کوئی ہاتھ نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہو کہ کسی انسان کے ذہن میں آئے کہ جی میں نے بڑی عقل سے انویسٹمنٹ کی تھی، یا میں نے تو بڑا اچھی طرح محنت کر کے کمائی کی تھی جو ہم امیر ہو گئے، یہ چیز نہیں، یا مجھے تو جائیدادیں بڑی مل گئیں، یہ نہیں ذہن میں آنا چاہیے کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی کو نہیں بھی ملا تو وہ بھی یہ بولے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے گا، اس کے سوا کوئی قوت نہیں ہے۔ تو ایک تو نمبر ون یہ چیز ہو گئی کہ اس کے ساتھ سیکیور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک یہاں پر اور ذکر بھی چلتا رہے کہ ہم اکثر دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے بھی یہ بول رہے ہوتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نظر دوسرے کو نہ لگے تو اس کے لیے بھی ایک الگ سے دعا ہے، اور وہ ہے بارک اللہ فیکی، جو ہم کسی کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں، مبارک ہو کہتے ہیں،
تو یہ ہم برکت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، بارک اللہ فیکی، یعنی اگر خاتون کو کہیں اور اگر مرد کو کہیں بارک اللہ فیکا، اور اگر زیادہ لوگوں کو کہیں بارک اللہ فی ہم، تھی فی کم، اس طرح کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے ہماری پھر نظر جو ہے وہ ان کو نہیں لگتی، کیونکہ کئی دفعہ محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا سو یہ ہو گیا ہمارا دو کہانیاں. اور پھر اب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بہت بڑا پیسج بہت ساری آیات میں بیان کرتا ہے، جس میں اس دنیا کی مثال دی گئی ہے، مال کی مثال دی گئی ہے، پھر اس کے علاوہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور پھر شیطان نے کس طرح سے تکبر کیا اس کی مثال دی ہے. اور شیطان جو تھا وہ تقریباً مور اور لیس ان سارے فتنوں کا شکار ہوا، اور اس کے اندر تکبر آیا، اور اس نے جو ہے وہ کس کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کیا، جب صرف اور صرف ایک سجدہ جو ہے وہ اس نے وہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 60 آنورڈز جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی شروع کرتے ہیں، جو تیسرا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے، جو کہ ہے علم کا یا نالج کا ٹرائل، علم کا فتنہ. اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا مدت دراز تک چلتا ہی رہوں. بس جب وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے سمندر میں ایک سوراخ کی طرح کا رستہ بنا لیا. جب دونوں آگے بڑھ گئے تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا تو لاؤ، ہم تو اپنے اس سفر میں بہت تھک گئے. تو ہوا یہ تھا کہ اپنے کھانے کے لیے ایک مچھلی ساتھ لے کر چلے تھے. اور اتنا لمبا سفر ان کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ کسی نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، کسی نے کھڑے ہو کے پوچھ لیا کہ آپ سے زیادہ بھی کسی کے پاس علم ہے؟ تو موسیٰ نے کہا میں نہیں جانتا، یعنی نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہے، یا کہا ہو کہ میں جانتا ہی نہیں کہ کوئی ایسا ہی شخص ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہیں پر ان کو پکڑا اور بتایا کہ تم سے زیادہ کسی کے پاس نالج ہے، اور وہ ہے ہمارا بندہ جن کا نام خضر ہے. تو جاؤ اور جا کے ان سے علم حاصل کرو. اب یہ جو مچھلی تھی جس کو لے کے گئے تھے ساتھ میں، تو ویسے تو یہ کھانے کے لیے لے کے گئے تھے، لیکن ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر وہ مچھلی جو ہے وہ سمندر میں جائے اور ایک خاص رستہ بن جائے، نہیں ایک ہول سا سوراخ سا پانی کے اندر ہو جدھر سے جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی جگہ پر تمہاری میٹنگ پلیس ہے ان کے ساتھ. تو خادم نے کہا کہ آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم دونوں چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے تو میں مچھلی کی بات بھول گیا، اور صرف شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ اس کا ماجرا آپ سے بیان کروں. وہ تو عجیب انداز میں سمندر میں اپنا رستہ بنا کر چلی گئی تھی. موسیٰ نے کہا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے. بس دونوں اپنے نقش قدم کا پیچھا کرتے ہوئے واپس ہوئے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور جسے ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا. جی اب ایک اور جو ہے وہ میں چاہوں گی کہ یہاں پر ایک غلط فہمی دور کر دی جائے. یہ جو یہاں پر آ رہا ہے کہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنے پاس سے علم دیا. تو آج کل لوگ جو ہیں کئی ایک یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جی کسی کو غیب کا علم ملا ہے تو اس کو من لدن علم ملا ہے، کچھ اسی قسم کا نام انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. تو یہ جو علم ہے نا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی کو دیا تھا. اور غیب کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ ہم نے آپ کو بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی آپ کو اس چیز کی کنفیوژن میں ڈال رہا ہے کہ جی خضر کو بھی ملا تھا تو وہ ہمیں بھی ملا ہے، یا ہم آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں، وہ بھی. اور انشاءاللہ اگلی جو سورہ جن آئے گی میں اس میں بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سے آپ کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو آپ کے سوا کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے علم خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹرائل اور ٹیسٹ ہے وہ کیا جائے. اس سے موسیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ میں چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے رشد و ہدایت کی وہ باتیں سکھلا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں. اس نے کہا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکتے، اور جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تم اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی میں آپ چوں بھی نہیں کروں گا. اب یہاں پر یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب تورات دی جا چکی ہے، تھیوریٹکلی ان کو سارا علم دیا جا چکا ہے. یہاں پر اب جو ہے وہ او جی ٹی شروع ہو جاتی ہے، آن جاب ٹریننگ. آن جاب ٹریننگ جب لینے جاتے ہیں پروفیشنلز تو کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی سرجن کے انڈر ٹریننگ لینے کے لیے گئے اور وہ سرجری کر رہا ہے اور آپ بار بار اس سے پوچھیں یہ یہاں کیوں کٹ لگایا ہے آپ نے، یہ والا کیوں آپ لے رہے ہیں انسٹرومنٹ، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اچھا یہ تو بتائیں اس کی سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گی، آپ کے خیال میں وہ سرجری کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا نا. تو جب علم جو ہے وہ کسی خاص انداز میں لیا جا رہا ہوتا ہے
اس وقت سوال پوچھنے کا وقت نہیں ہوتا، وہ خاموشی سے دیکھنے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور صبر کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پریکٹیکلی جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا ہی ہے تم نے، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہیں اس بات کا کے بارے میں بتا دوں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں سوار لوگوں کو ڈبو دیں؟ آپ نے بڑا خطرناک کام کیا۔ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا جو بات میں بھول گیا اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میری مہم کو میرے لیے مشکل نہ بنائیے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ دونوں کے ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ آدمی کو اس پر بغیر قصاص واجب ہوئے قتل کر دیا، آپ نے تو بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ موسیٰ نے کہا اگر میں نے اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اور اس قول کی وجہ سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ نہ کہا ہوتا تو آج ہم نے بہت سی اور چیزیں بھی سیکھ لی ہوتی، کیونکہ وہ مزید ان کے ساتھ رہ سکتے تھے، لیکن چونکہ یہاں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں نے دوبارہ آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ ہی نہ رکھیے گا۔ تو میری جانب سے آپ عذر کی انتہا کو پہنچ چکے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے دونوں کی میزبانی سے انکار کر دیا، یعنی بہت روڈ قسم کے وہ بستی کے لوگ تھے۔ پھر اس بستی میں دونوں کو ایک دیوار ملی جو گرنے ہی والی تھی، یعنی دیوار جو تھی بالکل ٹوٹنے والی تھی اور ٹوٹ کے ڈھہ جانے والی تھی۔ تو اس نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا، یعنی بغیر اجرت لیے اس کو پورا باقاعدہ بڑی محنت سے حضرت خضر نے جو ہے وہ بنایا۔ اگر آپ چاہتے، موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے لیتے، اجرت ہی لے لیتے کیونکہ بھوک لگ رہی تھی، کھانا کھانا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اور میرے اور تمہارے درمیان جدائی کی یہی گھڑی ہے، جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تمہیں ان کی تعویل بتاتا ہوں۔ وہ کشتی جو کچھ غریب لوگوں کی تھی، جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے اس میں عیب پیدا کرنا چاہا، اس لیے کہ ان کے علاقے کے بعد ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا، تو جو سالم کشتی ہوتی تھی وہ اس کو ہتھیا لیا کرتا تھا زبردستی، جبر سے۔ اور وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ ایمان والے تھے، نہیں جس کو انہوں نے قتل کیا، ماں باپ اس کے ایمان والے تھے۔ تو مجھے ڈر تھا کہ وہ بڑا ہو کے اپنے کفر اور سرکشی کا ان دونوں کو کے اوپر اثر ڈالے گا، یعنی یہ نیک ماں باپ بھی جو ہے وہ کفر کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے، مشرک بن جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے اس بچے کی جو ہے وہ وجہ سے اور اس فتنے کی وجہ سے۔ اور یہ جو علم تھا خاص جو تھا، یہ کسی اور کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں بھی یہ علم ہے اسی لیے ہم فلاں کو مار دیں گے اور فلاں کر دیں گے، یہ صرف اور صرف حضرت خضر کو ملا تھا یہ نالج۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں کوئی ایسا لڑکا دے جو نیک اور پاکیزہ ہو اور شفقت اور رحمت میں اس سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بیسکلی یہ حضرت خضر کو حکم دیا تھا۔ اور وہ دیوار اس شہر میں رہنے والے دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، یعنی وہ باپ مر گیا تھا لیکن اپنی زندگی میں وہ بہت نیکی کرتا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد تک اس کا اثر جاتا ہے، میننگ کہ مالی فائدے بھی دنیا میں اولاد کو ملتے ہیں جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو، اور خاص طور پر باپ کی جو نمازیں، خاص طور پر تہجد کی نماز اور اس کی جو دعائیں ہیں۔ تو اب ہوا کیا کہ وہ کھڑی کیوں کرنی پڑی تھی دیوار، کیونکہ اگر وہ ڈھہ جاتی تو وہ جو روڈ لوگ تھے اس بستی والے، وہ اس میں سے کھود کے خزانہ نکال لیتے، اور چونکہ وہ اس طرح کے تھے تو انہوں نے دینا تو تھا نہیں ان یتیم بچوں کو۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور پھر ان کو کسی طرح سے یہ ہنٹ دی جائے کہ اس کے نیچے خزانہ ہے اور پھر وہ نکالیں۔ یہ آپ کے رب کی ان کے لیے رحمت تھی، اور یہ سارے کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یہ تعویل ہے ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر یہ چوتھی کہانی شروع ہوگی۔ تو اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس کا آپ کو یہ جو ٹرائل اینڈ ٹیسٹ آف نالج ہے، اس کی کیا آپ کو سولوشن پتہ چلا اسی میں سے؟ ویری گڈ، پیشنس۔ اور پیشنس کے ذریعے کیا سکھایا گیا، پیشنس کے بارے میں کیا کہہ کے کیا؟ ویری گڈ۔ اور ایک بڑا باریک نقطہ ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی
ٹھیک ہے، اور اصل جو جواب ہے نا وہ ابھی تک نہیں آیا. جو روٹ چیز ہے، یہ سب چیزیں شاخیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں بالکل صحیح ہیں، لیکن جو روٹ ہے نا اس کی، جو نیڈ ہے ٹرائل اینڈ ٹیسٹ آف نالج میں کامیاب ہونے کے لیے، جس چیز کی ضرورت ہے ساری کائنات کا ایک کے پاس. اور آپ لوگوں نے ویری گڈ ایکسلنٹ ہیوملٹی، عاجزی. عاجزی جو ہے وہ جب نالج کے ساتھ انسان کے پاس آتی ہے تو وہ اس ٹیسٹ کے اندر مبتلا نہیں ہوتا اور اس کا اس پر خراب اثر نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن جو ہے اس کو معجزہ رکھا گیا. معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، ہمبل کر دینے والی چیز، جو انسان کو بالکل ایسے کر دے کہ میرے تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. جب تک ہم اس قرآن کو، اس کے معجزاتی پہلو اور اس کے حیران کر دینے والے ایسپیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے نہیں پڑھتے اور اس کو صرف ایک حرام حلال کی کتاب پکڑ کے دیکھتے ہیں، تو انسان کے اندر پھر اس سے تکبر بڑھتا ہے اور اس عاجزی کے لیک کی وجہ سے پھر قرآن کا وہ اثر نہیں ہوتا. اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ان کے اخلاق میں کیوں نہیں یہ بات آئی، کیوں یہ اتنے سخت ہو گئے. آپ نے کبھی نوٹ کیا یہ؟ تو اس کا سولوشن یہاں پر بتایا گیا ہے. عاجزی، ہیوملٹی، اپنے آپ کو نیچے رکھنا، دوسروں کو اوپر سمجھنا، ہمیشہ یہ سوچنا کہ دوسرے کا نالج مجھ سے زیادہ ہے، دوسرے کی عبادت اللہ کو مجھ سے زیادہ اچھی لگ رہی ہوگی. فقیر کو بھی مانگتے ہوئے دیکھیں تو سمجھے، سوچیں قیامت کے دن ہو سکتا ہے ہم سے بھی زیادہ اونچے لیول پہ یہ چلے جائیں. تو یہ جو عاجزی ہیوملٹی ہوتی ہے یہ نالج کے فتنے میں انسان کو نہیں ڈلنے دیتی، چاہے دنیاوی نالج ہو چاہے دینی نالج ہو. دنیا کے بھی نالج میں مثلاً آپ ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں یا اوروں کو، کسی کو اگر ان کے اندر ہیوملٹی اور عاجزی نہیں ہوتی، دوسری طرف تکبر ہوتا ہے نالج کا کہ آئی نو مچ مور، تو ہوتا کیا ہے اس سے وہ جو رحم دلی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے نوٹ کیا یہ بات کہ وہ چیز جو ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ موسٹ نوبل آف پروفیشنز ہیں، ٹیچنگ اینڈ میڈیسن، اینڈ موسٹ ایولسٹ آف ٹریڈس، کہ جب یہ ٹریڈ بن جاتا ہے اس کے اندر سے وہ عاجزی اور ہیوملٹی اور ریزن ختم ہو جاتا ہے، انسان صرف پیسے کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے نالج جب تک ہم حاصل کر رہے ہیں ہمارے اندر انتہا درجے کی ہیوملٹی اور عاجزی ہونی چاہیے. اور قرآن اس کو کیسے انکلکیٹ کرتا ہے؟ اپنے معجزاتی پہلو دکھا دکھا کے. جب انسان کے گوز بامپس نکل رہے ہوتے ہیں، او مائی گاڈ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے نا، کیسی چیز نازل کی، کوئی ایسا کلام نہیں اتار سکتا. جی چوتھی کہانی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ. تو کفار مکہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب اس کے حالات سے متعلق کچھ آیتوں کی تلاوت تمہیں کر کے سناتا ہوں. بے شک ہم نے سرزمین پر اسے حکومت دی تھی. اب آ گیا جی فتنہ کس چیز کا؟ پاور، اتھارٹی. ٹھیک ہے، کسی کو اگر کوئی اتھارٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اختیار. اختیار ملا ہے یا کوئی عہدہ ملا ہے اونچا. تو اب اس کو حکومت دی تھی. کس کو دی تھی؟ ذوالقرنین کو. اور ہر چیز کے لیے اسے سامان دیا تھا، یعنی ریسورسز بھی اس کے پاس زیادہ کافی تھے. اب کسی کو حکومت مل جائے ریسورسز نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس کو جو ہے وہ پوری طرح سے وہ پاور دے دی گئی کہ اس کو اتھارٹی میں ملی اور ساتھ میں ریسورسز جن کے ساتھ اس اتھارٹی کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے وہ بھی ملا. بس وہ سامان لے کر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ آفتاب ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا تو اسے گرم کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. اب دیکھیے اتنا ریسورس اس کو ملا ہے تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے لیے بڑا سا محل بنا کے عیش و آرام سے مزے سے رہتا ہوں یہاں پر. اس کو کیا ضرورت تھی ادھر ادھر پھرنے کی؟ کیوں اتنی لمبے ٹریول کر کے جا رہا ہے ایک کونے زمین بالکل دوسرے فار اینڈ پہ، اتنے مہینوں کی مسافت اور اتنا کٹن سفر کر کے؟ یہ سوچنے کی بات ہے ذرا کہ وہ why would he travel so far. اب وہاں پر کیا ہوا کہ
اس کو ایک قوم ملی، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، یا تو انہیں تم عذاب دو یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تو اس نے کہا جو ظالم ہوگا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت عذاب دے گا، یعنی دنیا سے زیادہ بڑھ کے اس کو پنشمنٹ ملے گی۔ اور جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اسے بطور جزا جنت ملے گی، اور اپنے احکام سے متعلق ہم اس کو آسان بات کہیں گے، ہم کیا کریں گے؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، کہ ہم اس کو پھر دنیا میں بھی آسانی کے معاملات دیں گے، آسان کام دیں گے، یعنی اس سے پھر کوئی جفا کشی نہیں کی جائے گی، انہیں سختی نہیں کی جائے گی، اس کو ایز آف ورک دیا جائے گا، ایزی ورک۔ پھر وہ سامان لے کر دوسرے راستے پر، جب اب دوسرے سفر کے اوپر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ آفتاب نکلنے کی جگہ پر پہنچ گیا تو اسے ایک قوم پر نکلتے ہوئے پایا جن کے واسطے اس کے تپش سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی۔ قصہ اتنا ہی تھا، اور ذوالقرنین کے پاس جو وسائل و اسباب تھے ہم اس کی پوری خبر رکھتے تھے۔ پھر وہ سامان لے کر، یعنی پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے سارے جو ریسورسز تھے سارے لے کے دوبارہ ایک اور سفر پہ نکل گیا اور ایک راستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اندرونی جانب ایسے لوگوں کو پایا جو تقریباً کوئی بات سمجھ نہیں پاتے تھے، یعنی ایک کمیونیکیشن کا گیپ نظر آ رہا تھا، ان کی لینگویج ایسی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آگے ذرا نوٹ کریں، قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذا القرنین، بے شک یاجوج و ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تمہارے لیے کوئی معاوضہ مقرر کر دیں تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دو۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب یہ بات وہ سمجھا پائے، کیوں؟ کیوں؟ ذی القرنین جو ہے اس کی سمجھداری پتہ چلتی ہے کہ ایک ایسی قوم جو کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہی اس کی بھی بات سمجھ پایا۔ ایک اچھے حکمران اور اچھے لیڈر کی نشانی کہ وہ لوگوں کو سمجھ پاتا ہے، he understands the people، ٹھیک ہے، چاہے ان کی لینگویج نہیں بھی سمجھ آئی پھر بھی وہ ان کی نیڈ کیا تھی اس کو پتہ چل گیا، اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو ذوالقرنین نے کہا میرے رب نے مجھے جو قدرت دے رکھی ہے وہ تمہارے معاوضے سے بہتر ہے، یعنی میں تم سے پیسے نہیں لوں گا اور دیوار بناؤں گا، کیسے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر جو ہے وہ میں یہ سارا مال اپنا ہی لگاؤں گا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ یہ چیز آسان کر دوں گا کہ یہ جو لوگ آ کے تمہیں قتل و غارت کرتے ہیں اور مار کے چلے جاتے ہیں، یاجوج ماجوج پوری قوم، تو ان کو جو ہے ان سے میں تمہیں بچاؤں گا، بس تم لوگ اپنی جسمانی طاقت سے میری مدد کرو، یعنی ہیومن ریسورس مجھے دو تاکہ میں تمہاری اور ان کے درمیان ایک موٹی اور مضبوط دیوار بنا دوں۔ اور یہی ہیومن ریسورس جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا یا کوئی جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی ویلیوبل ایسیٹ ہوتا ہے ہیومن ریسورس، کیونکہ اور چیزیں پیسے سے مل جاتی ہیں لیکن انسانی قوت اور یہ سمجھداری اور پاور جو ہے وہ اس طرح نہیں انسان کو مل سکتی۔ مجھے لوہے کی اینٹیں دو، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ اوپر تک برابر کر دیا تو کہا اب اس میں آگ دھونکو، یعنی آگ جلاؤ۔ جب اسے آگ بنا، یعنی اس کے ریڈ ہاٹ ہو گیا، سخت شدید ریڈ ہو گیا، تو کہا مجھے پگھلا ہوا تانبا دو تاکہ میں خود اس پر ڈالوں، یعنی جو سب سے زیادہ کرٹیکل سٹیج تھی اس پوری دیوار بنانے کی، وہ خود اس نے اپنے ہاتھ سے کی، یعنی خود سے اس میں شامل ہونا، صرف آرڈر نہیں کر رہا بلکہ اس دیوار بنانے میں ساتھ شامل ہوا، حالانکہ اتنا بڑا وہ بادشاہ تھا، اور اس وقت کا آپ سوچئے سپر پاور کا سب سے بڑا وہ لیڈر تھا جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر یاجوج و ماجوج کے افراد نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ بنا سکے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ دیوار میرے رب کی رحمت ہے، یعنی اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ واہ واہ کیا میں نے واہ زبردست دیوار بنائی ہے اور میری تو پاور کی کیا کہنے، جس طرح ہم جو ہے، میں سوچ رہی تھی کہ کہانی پڑھتے ہوئے تیار کر رہی تھی لیسن، کہ ہم تو کوئی چھوٹی سی ڈش بنا دیں تو اپنے پھولے ہی نہیں سما رہے ہوتے کہ واہ واہ کیا زبردست بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا ہمبل اس کو رکھا ہے کہ اس کو بھی اللہ کی رحمت کہہ رہے ہیں، کہ اللہ کی رحمت ہے جس نے جو ہے وہ یہ کام مجھ سے کروا لیا۔ پھر یاجوج و ماجوج کے افراد نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ بنا سکے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ دیوار میرے رب کی رحمت ہے، بس جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرا رب کا وعدہ تو برحق ہے، اور اس دن ہم ان سب کو آپس میں گتھم گتھا کر دیں گے۔ کس دن؟ جس دن قیامت قائم ہوگی۔
اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لا کھڑا کریں گے، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، جو شدت عداوت سے ہمارا کلام نہیں سن سکتے تھے، یعنی وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ کیا اہل کفر سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کی میزبانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہم؟ آپ کہیے، کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ اس دن اعمال کے اعتبار سے سب سے گھاٹے میں لوگ کون ہوں گے، یعنی جو سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہے ہوں گے؟ اخسرین اعمالا کن کے ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں اس دنیا کے کاموں میں ہی لگ گئیں، ساری ان کی ایفرٹس، ساری انرجی، سارا پیسہ، وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت زبردست اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، ذوالقرنین کی جو سٹوری تھی، جو جو اتھارٹی کے ٹیسٹ ہے اور ٹرائل ہے، اور اس کا جو فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ اس سٹوری کے اندر کئی ایک ہنٹس دی گئی ہیں اور بہت سے سولوشنز پیش کیے گئے ہیں۔ تو اپنے لائف فیس ٹو ارن. ٹھیک ہے، ہمبل ہونا بالکل صحیح، اس سے بھی بڑھ کے ایک اور چیز بھی ہے، دو چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، دو ہنٹس بتائی گئی ہیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہو کے چلنا، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے آپ لوگ بتائیں گے کیا؟ اچھا، دو میں آپ کو ہنٹ بتا دیتی ہوں، یہ جو دو اس نے سفر کیے تھے نا، دونوں سفر جو ہیں ان میں سے ایک دو باتیں، ان میں سے ایک سولوشن ایک سفر سے ملا ہے اور دوسرا سولوشن دوسرے سفر سے ملا ہے۔ جی بتائیے۔ لوگوں سے اگر آپ حکومت میں ہو تو آپ بس بادشاہ بن کے نہ بیٹھ نہیں سکتے، ساتھ مل کے ٹھیک ہے، کام خدا کی رحمت اور اللہ کے نام سے ٹھیک ہے، صاف کرنا. ویری گڈ، شاباش۔ جو فرسٹ ٹریول تھا اس کے اندر اس نے کیا کہا تھا کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کو ہم سزا دیں گے، اور جو اچھے نیک لوگ ہوں گے ان کو آسانی دیں گے، سو انصاف اور عدل، ٹھیک ہے۔ سو ایک حکمران کے لیے، ایک اتھارٹی پہ بندہ ہے، اس کے لیے ضروری ہے عدل اور جسٹس قائم کرے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ یاجوج اور ماجوج والے واقعے سے کیا آپ کو پتہ چلا؟ بتا دوں؟ ہاں، برے لوگوں کو جو ہے وہیں پہ فنش کرتے ہیں اور تو کہہ نہیں پائے جو بھی سنتوں کی، مطلب یہ تو یہی ہے. بتائیں، جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ذرا وہ بھی بتائیں نا، ہے کچھ شامل ہونا ہماری ڈسکشن کے اندر۔ لینگویج بیریئر کو بالکل، بہت اچھا، شاباش، کمیونیکیٹ کر پائے۔ جی آپ بتائیں گے بیٹے کچھ؟ نہیں؟ اچھا بتائیں تو۔ کسی کو یس، اس کو کہتے ہیں خدمت خلق، شاباش۔ چلیں، عام نے آج جو ہے سارے جوابات دے دیے، خدمت خلق، ٹھیک ہے، یعنی کہ عوام الناس کی خدمت کے، ویلفیئر کے کام کرنا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنوائی تھی سڑکیں، کنویں، اور یہ خدمت خلق کے کام ویلفیئر کے لیے بغیر اجرت لیے، یعنی یہ نہیں کہ ایک طرف بے انتہا ٹیکسز بڑھا دیے اور وہ کر کے کروا رہے ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ خود اپنی طرف سے اپنے پیسہ لگا کے ان کے لیے جو ہے وہ قوم کے لیے چیزیں کرنا، کام کرنا۔ اور آپ یہ سوچیں، یہ لوگ تو اس کی قوم کے بھی نہیں تھے، یہ تو کسی اور جگہ جا کے کام کر رہے تھے ان کے لیے، تو یہ خدمت خلق کے کام کرنا جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ لاسٹ آیت دیکھیے، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اور ایک اور اس کی جو ہے بہت خوبصورت آیت ہے، جو آیت نمبر 109 خاص طور پر، کہ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ کہیے اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سارا سمندر بن جائیں، روشنائی بن جائیں، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر خشک ہو جائیں گے، چاہے مدد کے لیے ہم ایسے اور سمندر بھی لیں۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے، اگر ساری دنیا کی درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر جو ہیں وہ روشنائی بن جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی باتیں، اللہ کی تعریف، اللہ کے نام،
اتنے زیادہ ہیں، یہ جو 99 نیمز ہم یاد کرتے ہیں جس کے اوپر جنت کا وعدہ ہے، یہ تو صرف وہ ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہیں، اور اس سب کو پہنچانے والے ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں تو تمہاری جیسا ایک انسان ہوں، مجھے وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورت مریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تلاوت سن لیں۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، کہا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ ایک بہت عاجزی کا انداز ہے مانگنے کا، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میرے رب تجھ سے دعا کر کے میں کبھی بھی اس کے اثر سے محروم نہیں رہا۔ یعنی اب اتنا چپکے ہیں کہ وہ بات بھی پوری طرح سے نہیں بیان کر رہے، اور پہلے جو ہے وہ تمہید کیسی زبردست باندھ رہے ہیں۔ اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ دعوت کا کام جاری رکھیں گے، اور میری بیوی بانجھ ہے، اس لیے تو مجھے اپنے پاس سے ایک لڑکا عطا کر۔ لوگ عموماً اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی جائیداد سنبھالنے والا کوئی ہو، بزنس سنبھالنے والا کوئی ہو، ہے نا۔ اور یہ دیکھیے ذرا کہ انہوں نے اللہ سے کیا خوبصورت تجارت کی ہے کہ یہ اولاد مانگ رہے ہیں تاکہ ان کا مشن جو ہے وہ آگے جو نبوت کا ہے وہ لے کے چلے وہ بچہ، جو دعوت کے کاموں میں میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور میرے رب اسے تو سب کا محبوب بنا دے۔ تو سب سے چیز پہلی جو مانگی کہ ان کو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا ایٹیٹیوڈ پتا تھا کہ کیا ہوگا، اس لیے کیا مانگا کہ لوگوں میں وہ محبوب ہو۔ اے زکریا، ہم نے آپ کو ایک لڑکی کی خوشخبری دی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو بھی نہیں بنایا۔ یعنی اس وقت جو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے ان سے پہلے کسی کا یہ نام رکھا نہیں گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نام رکھ کے پھر خوشخبری دی۔ زکریا نے کہا میرے رب میرے گھر لڑکا کیسے ہوگا؟ خود دعا مانگ رہے ہیں اور خود حیران ہو گئے کہ کیسے لڑکا ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ فرشتوں نے کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کا رب کہتا ہے یہ کام میرے لیے بالکل آسان ہے، اور اس کے قبل میں نے آپ کو بھی تو پیدا کیا جب آپ کچھ بھی نہیں تھے۔ زکریا نے کہا میرے رب مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دے۔ اللہ نے کہا آپ کے لیے نشانی یہ ہوگی آپ 3 رات تک تندرست ہوتے ہوئے لوگوں سے بات نہ کریں گے۔ ان کو چپ کا روزہ لگا دیا گیا تھا، یہ ان کی نشانی تھی۔ بس وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ محراب وہ جگہ تھی جہاں پر عبادت کے لیے وہ خاص تھی، اور وہاں پر بیٹھ کے سیکلوژن میں عبادت کیا کرتے تھے لوگ، اور ان سے اشارے میں کہا کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یعنی خوشخبری جب آئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب تم دیکھو لوگ جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کیا جائے؟ جب خوشیاں منانے کا وقت آتا ہے تو فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ تو جو سیلیبریشن کا انداز اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ ذرا فرق ہے اس سیلیبریشن سے جو ہم کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اے یحییٰ آپ تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے بچپن ہی سے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، اور بڑی زبردست قوت فیصلہ اور جو معاملات کا فہم ہے کہ کس طرح سے پرابلمز کو سولو کیا جائے، وہ ان کو دے دیا گیا تھا، اور اپنے پاس سے انہیں رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ صاحب تقوی آدمی تھے، یعنی کہ بہت چھوٹے عمر میں جب لوگ بچے جو ہیں وہ گلیوں میں کھیلتے تھے، لوگ جیسے بچے آپ دیکھیں نا گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک دن زکریا علیہ السلام کو مل ہی نہیں رہے تھے، وہ ڈھونڈ رہے کہ کہاں چلے گئے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں دیکھا ایک قبر جو کھدی ہوئی تھی اس میں لیٹے ہوئے اور روئے جا رہے، اور یہ چھوٹے سے بچے تھے روئے جا رہے ہیں کہ میں جو ہوں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب میں قبر میں پڑا ہوا ہوں گا تو کیسا معاملہ ہوگا، اس وقت کیسے حالات ہوں گے۔ یہ بچپن میں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اور دانائی دی تھی کہ کتنا اللہ کا خوف تھا اور اللہ کا احساس تھا، اور اپنی موت کو یاد کر کے وہ اتنا زیادہ روتے تھے، اور رحم تھا ان کے دل کے اندر، اور پاکیزہ صفت تھے، اور صاحب تقوی آدمی تھے، اور اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے۔ یہ اتنی بڑی کوالٹی دے دی کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی تنگ نہ ہو وہ، اور اپنے رب کے حق پہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور اللہ کی سلامتی ان کے شامل حال رہی جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن بھی وہ رہے گی، اور اس دن بھی رہے گی جب وہ وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور آپ قرآن میں مریم کا ذکر بھی کیجئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق کی جانب ایک جگہ چلی گئی، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا، تو ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا۔ اب تمام لوگوں سے وہ پردے میں تھی، چھپ کے بیٹھ کے عبادت کر رہی تھی، یعنی وہ اس وقت بھی پردہ تھا، پردے کا حکم تھا کہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا جائے گا۔ اور اس کی ڈیٹیل کہ ان کو کس طرح سے یہ منصب ملا تھا، یہ کام ملا تھا، یہ ٹاسک ملا تھا، آپ نے بنی سورہ آل عمران میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے آگے یہاں پر اب جو ان کا مشن ہے، جس کام کے لیے وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ایک لڑکی سے جو کام لیا جائے گا، لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہے، یعنی جو لڑکی سے کام لیا جائے گا وہ لڑکے سے نہیں لیا جا سکتا، اب وہ بات بتائی جائے گی۔ تو ہم نے اس کے پاس اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا، پس وہ ان کے سامنے ایک بھلے انسان کی شکل میں، یعنی خوبصورت انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ مریم نے کہا اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میں تم سے رحمان کے ذریعے پناہ مانگتی ہوں۔ جبریل نے کہا میں تمہارے رب کا پیغمبر ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں، یعنی میں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں خوشخبری دینے کے لیے۔ مریم نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہوگا جب تک مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ جبریل نے کہا ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب کہتا ہے یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنا دیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پہلے یحییٰ علیہ السلام عنایت کر دیے تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر گواہی دینے والے ہوں کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے ان کو جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک کلمے کی جو ہے وہ گواہی دی تھی کہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کلمہ ہے، چنانچہ وہ حاملہ ہو گئیں، صرف ایک اللہ کے کلمہ کن کہنے کی وجہ سے ان کو حمل ٹھہر گیا، تو اسی لیے ایک دور جگہ چلی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ محراب میں اور بھی جو لوگ تھے آتے جاتے تھے، تو وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو اس حالت میں کوئی دیکھے۔ پھر زچگی کی تکلیف نے انہیں کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، یعنی وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ایک فزیکل پین اور دوسرا یہ سوچ کہ میں نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، ساری زندگی صرف عبادت کی ہے، یعنی کسی مرد کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا، دیکھا بھی نہیں ہے اس کو، اور اب یہ چیز، یہ ٹیسٹ اور یہ آزمائش میرے پہ پڑ گئی ہے تو لوگ کیا کہیں گے، وہ اس کی وجہ سے اتنی پریشان تھی۔ اور ایک بھولی بسری یاد بن جاتی، یعنی یا میں پہلے ہی مر جاتی یا کوئی مجھے جانتا نہ ہوتا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو تو پورا کا پورا شہر، پورا ملک جانتا تھا، اور ان کی جو تقویٰ تھے، ان کی جو عبادت تھی وہ بڑی مشہور تھی، لوگ اس کے بارے میں کہانیاں کہتے تھے۔
تو فرشتے نے اس کی نچلی جانب سے پکار کر کہا کہ تم غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہاری نیچے کی جانب ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی کہ اب جو وہ ڈلیوری تھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا کہ پانی کے اندر وہ ڈلیوری ہو اور اس پین کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اور کھجور کے درخت کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، چیدہ اور تازہ کھجوریں تمہارے لیے گریں گی۔ تو یہ بھی ایک اور پوزیشن بتاتی گئی کہ جس کے ذریعے ایک نارمل ڈلیوری میں جو ہے وہ آسانی کی جا سکتی ہے، پیچھے سے جو ہے وہ درخت کو پکڑ کے کھینچا جائے۔ بس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھ بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی کرو۔ بس اگر کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے خاموش رہنے کی نظر مان رکھی ہے، یعنی ان کو بھی حکم ہوا کہ تم نے خاموشی کا روزہ رکھنا ہے، اس لیے میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی، انہوں نے کہا اے مریم تم نے تو بہت برا کام کیا، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تمہاری ماں کوئی بدکار عورت نہیں تھی۔ تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، لوگوں نے کہا ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گود کا بچہ ہے، یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وہ ایک پورے نوجوان ایک بڑے عمر کے وائز انسان کی طرح وہ بولے تھے، باقاعدہ کلام کیا تھا انہوں نے۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے انجیل دی، مجھے نبی بنایا اور جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنا دیا۔ جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، اور مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ کی سلامتی رہی جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن بھی رہے گی جب میں مروں گا اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اٹھائیں گے تو وہ بھی ایک بہت برکت کا ٹائم ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم کی یہی حقیقت ہے، یہی وہ حق بات ہے جس میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو، یہی وہ آیات ہیں کہ جن کی جب تلاوت کی گئی نجاشی کے سامنے اور اس کے دربار میں، تو آپ نے پیچھے پڑھا کہ ان کی جو آنکھیں تھیں وہ آنسوؤں سے تر ہو گئیں، بہہ پڑی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ دے ریکگنائزڈ کہ یہ تو حق بات ہے اور یہ سچی بات ہے۔ اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی لڑکا بنائے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ تھی، سوچئے، اور ان کے لوگوں نے کیا کیا کہ پھر انہی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جس کام کے لیے سوچیں وہ میریکل ان کو بنا کے بھیجا گیا تھا کہ وہ توحید کا تذکرہ کریں اور اس کو لوگوں میں عام کریں، اسی کا الٹ کر دیا لوگوں نے۔ پھر جماعتوں نے آپس میں اس کے بارے میں اختلاف کیا، تو کافروں کے لیے قیامت کے دن حاضری کے وقت بربادی ہوگی۔ جس دن وہ لوگ ہمارے سامنے آئیں گے اس دن ان کی سماعت اور بینائی کس قدر تیز ہوگی، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کلی گمراہی میں مبتلا ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا وہ بھی کنفیوزڈ ہیں، کیونکہ آگے آئے گا کہ انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ پھر جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی کنفیوزڈ ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ تین الہ ہیں، ٹرینٹی ہے، ان میں سے ایک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ بنا کے بھیجا تھا، لوگوں نے اس مقصد کو پانے کے بجائے وہ فروعی مسائل میں پڑھ کے بالکل غلط طرف چلے گئے اور اپنے دین کو خراب کر دیا۔ آپ کافروں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے۔ تو یہ جو یوم الحسرتی ہے، اس کو کیوں یوم الحسرہ کہا کیا ہے کہ حسرت کا دن ہے؟ اس دن جہنم کے لوگ تو حسرت کر ہی رہے ہوں گے کہ کاش ہم ایمان والے ہو جاتے، کاش ہم نیک عمل کر لیتے، کاش ہم منافقت نہ کرتے تو آج ہم اس آگ میں نہ تپ رہے ہوتے۔ لیکن جنت والے بھی حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم تھوڑا سا اور ہی ذکر کر لیتے تو تھوڑے اور اوپر چلے جاتے، کاش ہم کچھ اور آیات تلاوت یاد کر لیتے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تلاوت جو لوگ وہ فاسٹ کرتے جا رہے ہیں وہ اوپر چڑھتے جا رہے ہیں، حکم ہوگا نا وہ تلاوت کرتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ، اور تمہاری منزل وہ ہوگی جہاں تم رکو گے۔ تو ہر ایک آیت تلاوت کرنے پر وہ نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں گے جنت کی، جس کے دو کے درمیان جو ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، یعنی اتنا اونچا ہے، اور ایک لیول کے لوگ دوسرے لیول کے دو لوگوں کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اب اس دن ہر شخص حسرت کر رہا ہوگا کہ کاش میں یہ اور مجھے یہ چیز مل جاتی۔ یہ قیامت کے دن ہوگا، ٹھیک ہے؟ جنت میں ایک دفعہ جب داخل ہو جائیں گے نا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ساری حسرتیں ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب کیا ہوا؟ جب فیصلہ صادر ہو جائے گا اور وہ لوگ ابھی غفلت میں ہی ایمان میں نہیں لاتے، یعنی غفلت کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، بے شک زمین اور اس پر رہنے والوں کے ہم وارث ہوں گے اور وہ تمام ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، تمام لوگ۔
اور آپ قرآن میں ابراہیم کو یاد کیجئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اب آپ کو بار بار جو ہے نا یہ کتاب کا تذکرہ آئے گا کہ اس میں ان نبی کا ذکر کریں، ان نبی کا ذکر کریں، ان نبی کا ذکر کریں. اور یہ کیوں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا ذکر کریں؟ کیونکہ آپ نے اس کی بیسس پر گواہی دینی ہے قیامت کے دن، اس لیے غور سے سنیے گا. ہم بے شک وہ سچے کردار والے نبی تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا، آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتا اور نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کسی کے کام آ سکتا ہے. اے ابا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری پیروی کیجیے تاکہ میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں. تو ان کا جو باپ تھا آزر، وہ خود بتوں کو تراشتا تھا اور پھر ان کی عبادت کرتا تھا اور سب کو پرووائڈ کرتا تھا بت. اے ابا، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے. تو یاد رکھیے، اللہ کے سوا جس کسی اور کی بندگی کی جا رہی ہوتی ہے وہ اصل میں شیطان کی ہی بندگی اور عبادت کر رہا ہوتا ہے. یا ابتی، ابھی بھی پیار سے کہہ رہے ہیں اپنے باپ کو، اے پیارے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو نہ آ لے، پر پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. ان کے باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیر رہے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ایک طویل مدت کے لیے دور ہو جاؤ گے، یعنی میں تمہیں شہر سے ہی نکال دوں گا. ابراہیم نے کہا، آپ کو سلام کہتا ہوں اور میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا، وہ بے شک مجھ پر بڑا مہربان ہے. یہ وہ دعا ہے، یہ وہ وعدہ ہے جس کا پہلے ذکر ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہے وہ بات؟ ٹھیک. اور لوگوں میں تم سب سے جدا ہوتا ہوں اور ان معبودوں سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور اپنے رب کو پکاروں گا. مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس کی رحمت سے محروم نہیں رہوں گا. تو جب ابراہیم ان لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے اور ان معبودوں سے بھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے. یعنی کب اللہ تعالیٰ نے دیے؟ جب وہ ایک بڑی قربانی انہوں نے کی اور ایک ڈیسیجن لیا. اللہ تعالیٰ عنایت بھی تب کرتے ہیں جب ایک کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں. اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے انہیں رحمت سے نوازا اور ان کی نیک نامی کو اونچا کیا. اور آپ قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا، وہ بے شک بہت مخلص، بہت پیور نبی تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اور ہم نے طور کے دائیں جانب سے انہیں پکارا اور انہیں قریب کر کے سرگوشی کی. یعنی کہ ایک ان کو ایسا لیول ملا تھا جو اور کسی کو نہیں ملا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت قریب ہو کے ان کے چپ کے کلام کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. قربناہ نجیہ، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو ان کی خاطر نبی بنا دیا. اور آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول نبی تھے. اور کیا کرتے تھے؟ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کرتے تھے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے. یہ سوچئے اس وقت بھی یہ احکامات موجود تھے. اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ تھے. عند ربہ مرضیہ، اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے لگتے تھے، وہ بہت اچھے لگتے تھے. اور آپ قرآن میں ادریس کا ذکر کیجئے، وہ بے شک بڑے سچے نبی تھے. حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سٹچ کر کے کپڑے بنانے شروع کیے. یعنی درزی کا کام اللہ نے وہی کے ذریعے ان کو سکھایا تھا. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہر قسم کی جو صنعت ہے، یہ دنیاوی جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سکلز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ انبیاء کے ذریعے وہی سے ہی سکھائی ہیں انسان کو. اس کے بعد پھر وہ اس کے اندر مزید بہتری لے کے آتے رہے لوگ نا. جیسے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا ٹریڈ سکھایا، اور یہاں پر حضرت ادریس جو ہیں، اور درس یہ بہت اچھا دیتے تھے، اسی لیے ان کا نام ادریس رکھا گیا. اور ان کو چوتھے آسمان کے اوپر اٹھایا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ان کو ایک بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا گیا. یہی وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام کیا تھا، جو آدم کی اولاد اور ان کی اولاد سے تھے، جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، اور جو ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے تھے، اور وہ ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی اور جنہیں ہم نے چن لیا تھا. جب ان کے سامنے رحمان کی آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی تو وہ سجدے کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، اور اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کی پیروی میں رکھ گئے. فسوف یلقون غیا، تو ہم نے جہنم کے وادی یعنی غی میں ان کو ڈال دیا، قیامت کے دن ڈالیں گے. اور یہ ہے سجدہ تلاوت.
سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کے بھی اگر اولاد ان کا مشن فالو کرنا چھوڑ دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس لیے کہ وہ نبی کے بیٹے تھے یا نبی کے اولاد میں سے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں نصیب کریں گے، ان کو کامیاب نہیں کریں گے۔ آج لوگ اپنے خاندانوں پہ بڑے ناز کرتے ہیں کہ جی ہمارے تو باپ دادا جو تھے وہ علماء تھے، اور خود ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے ہیں اعمال، تو کسی کے اچھے اعمال کی وجہ سے ان کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں تو چلو فائدہ پا سکتی ہے، لیکن آخرت کے اندر اس کو خود اپنا عمل کر کے ہی جو ہے وہ پاس ہونا پڑے گا۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، لیکن جن لوگوں نے توبہ کی اور عمل صالح کیا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عدن نام کی ان جنتوں میں داخل ہوں گے جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اس میں آپ اگر انڈر لائن کیجئے، یہ جو چیز ہے جنت کی ایک خصوصیت، لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں وہ کوئی لغو بیہودہ بات نہیں سنیں گے، الا سلامہ، صرف سلامتی کی بات، اچھی باتیں، سلام، السلام علیکم، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح اور شام رزق ملے گا۔ جو ابھی ہماری روزے کے اندر وہ ہے نا، اور چیزیں تو کھانے کو ملیں گی، لیکن صبح اور شام کا جو میلز کا تصور ہے وہ جنت کے اندر بھی ہے، کیونکہ یہ ہیلدی تصور ہے ایک۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي يُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے ہم اس کو بنائیں گے جو تقوی والا ہوگا، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوگا۔ اور جنت جو ہے اس میں جو میلز ملیں گی وہ بغیر بھوک کے ملیں گی، صرف مزے کے لیے ملیں گی، اس میں بھوک نہیں ہوگی کوئی بھی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت میں سے، جنتی لوگوں میں سے بنا دے۔ اور اس کے لیے ایک خاص میں آپ کو ٹپ بتاتی ہوں کہ اگر دن میں کسی بھی وقت آپ 3 دفعہ جنت کی تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے جنت کی خواہش ظاہر کر لیں اور مانگ لیں، اور 3 دفعہ جنت کے جہنم سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پرومس ہے اس شخص کو ضرور جنت دیتا ہے اور اس شخص کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو شخص مانگے گا ظاہر ہے پھر وہ عمل بھی کرے گا نا۔ تو اس کے لیے ایک بڑی اچھی دعا ہے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی ونعوذ بک من النار، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے جنت الاعلی یعنی فردوس جو ہے جب مانگی بھی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر فردوس مانگو، جب مانگنی ہے تو پھر بڑی چیز مانگے، پھر چھوٹے پہ اکتفا کیوں کرے نا۔ جیسے جب سیل لگی ہوتی ہے اور آپ کو جا کے آپ وہاں پہ لے رہے ہوتے ہیں چیزیں، اور آپ کو بہت سستی مل جائے اور آپ اس سے اور کم کرائیں، پرائس اور کم کرائیں، آپ 1000 روپے کی چیز آپ کو وہ 10 روپے دینے پہ راضی ہو جائے، تو آپ کہتے ہیں 2 لوں گی۔ تو یہاں پر جب جنت مانگ رہے ہیں تو فردوس الاعلیٰ کا آپ وہ کریے، شوق کا اظہار کیجئے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ ونعوذ بک من النار، اور اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں آگ کے عذاب سے۔ اور یہ جو فردوس ہے نا، یہ وہ جنت ہے کہ جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اتنا قریب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ یہ جنت نصیب فرمائیں، اور ہم یہاں سے جو ہے وہ اینڈنگ کی جو ہے آخری آیات پہ جائیں گے۔ آہ، جی، آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتیہ یوم القیامت فردا، اور سب کے سب قیامت کے دن اس کے سامنے تنہا آئیں گے، اکیلے اکیلے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو رحمان ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کی محبت عام کر دیتا ہے، اور ہر بندہ ان سے محبت کر رہا ہوتا ہے، چاہے ان کو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ یہ وہ ریزن ہے، اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر دیجئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یعنی جو خالص اللہ کی خاطر اچھے کام کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کا وعدہ ہے۔ کیونکہ ہم اکثر اچھے کام کیوں نہیں کرتے، ہم اس راستے پہ کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس طرح ایکسیپٹ نہیں کریں گے، معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا اگر ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، یا اس طرح کے ہو گئے، یا اس طرح کے لگنے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں پھر اتنا زیادہ حب ڈال دے گا، محبت ڈال دے گا. اور اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ٹائم وہ شیئر بھی کریں گے. بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ اس کے ذریعے آپ متقی لوگوں کو جنت کی بشارت دیں اور جھگڑنے والوں کو جہنم سے ڈرائیں اور وارننگ دیں. تو جو لوگ بھی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی خود ہوتا ہے. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا. کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی آہٹ بھی سنے؟ او تسمع لہم رکسا. آپ کہیں پہ کسی شخص سے کبھی آپ نے سنا کہ جی میں عاد سے تعلق رکھتا ہوں، میں سمود سے تعلق رکھتا ہوں، یا میں فرعون کے ڈسینڈنٹس میں سے ہوں؟ کوئی نہیں ہے نا. ان کا ذکر کرنے والے کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے ختم کیا کہ ان کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی. تو یہ ہوتا ہے نتیجہ اللہ کے دشمنوں کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جڑ کاٹ دیتے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر پھر باقی لوگوں کو گمراہ نہیں ہونے دیتے، نہ ان کی آل اولاد سے، نہ ان کا کوئی ذکر رہتا ہے باقی. اور ہر شخص جو ہے اس کو ان کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا اور سننا قبول کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ہر لفظ کو ہمارے دل کے اندر اتار دے اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. ہمیں اہل القرآن اہل اللہ میں سے کر دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.